ظاہر ہے جی کہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے اور ہم تو خوش آمدید کہیں گے. سر اوور آل ملکی سیاست پر کیا کہیں گے؟ اور ریسنٹ آپ سے افغان وزیر خارجہ کی جو ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے جو ان کا ماتھا چوما ہے، بڑا عالمی میڈیا میں اس کے چرچے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہم افغانستان کے امارت اسلامیہ اور تحریک طالبان کے روز اول سے سیاسی طور پر حامی رہے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے نہیں جاتے کہ امریکہ طاقتور ہے اس نے کہہ دیا دہشت گرد تو پھر ہم بھی کہہ دیں دہشت گرد. نہ میں مشرف ہوں نہ میں کسی امریکہ کا غلام ہوں. آزادانہ طور پر دنیا میں ہمارے لوگوں سے تعلقات ہیں، احترام کے تعلقات ہیں، اصول پر مبنی ہوتے ہیں. اور آپ خود اندازہ لگائیں، آج امریکہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے، لیکن افغانستان میں اگر وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر گوانٹانامو بے کا بھی حساب دینا ہوگا، پھر باگرام جیل کے عقوبت خانوں کا بھی حساب دینا ہوگا، پھر شبرغان جیل کے عقوبت خانوں کا بھی حساب دینا ہوگا، اور پھر یہ بھی حساب دینا ہوگا کہ اگر واقعی یہ دہشت گرد تھے. اور یہاں تک کہ جب طالبان کی حکومت کا سقوط ہوا تو امریکہ نے کہا کہ جنیوا انسانی حقوق کے جو قیدیوں کے بارے میں حقوق ہیں طالبان اس زمرے میں نہیں آتے. لیکن آج ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، کئی سالوں پر محیط مذاکرات. آج انہوں نے امارت اسلامیہ کو بھی تسلیم کیا. آج پاکستان میں وہ آئے ہیں تو وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے آئے ہیں. اور اگر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو ہر دم آئیں. اگر میرا ملک اس کا استقبال کر سکتا ہے تو فضل الرحمان بھی اپنے گھر میں اس کا استقبال کر سکتا ہے. تھوڑا سا ملکی لیول پر آپ ظاہر ہے پاکستان کے آپریٹنگ موومنٹ کے سربراہ ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ مولانا آج تک پھر آپ جتنے بھی کالز دیے ہیں پروٹیسٹ کے، اسلام آباد جائیں گے میرے خیال میں ابھی آپ کا ارادہ بھی ہے، اس پروٹیسٹ کو ابھی تک ناراض نہ ہو مس کال سمجھا جاتا ہے. ابھی تک آپ نے ٹف ٹائم نہیں دیا ہے جلدی کی سرکار. دیکھیے پورے ملک میں کارکنوں کی سطح پر تیاریاں شروع ہیں، رابطے شروع ہیں، اور بیچ میں ہمارے صوبے میں تو کچھ بلدیاتی الیکشن آ گئے اور باقی صوبوں میں بھی ہر پارٹی کے اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. انشاءاللہ میں ابھی کراچی جاؤں گا. ہماری جو مرکزی قیادت ہے وہاں پہ مولانا اویس نورانی صاحب وہ سندھ کی پی ڈی ایم کی قیادت کو بلائیں گے تاکہ 23 مارچ کے لیے ان مشاورت ہو سکے. اسی طرح میں بھی ایک ہفتے کے بعد اپنے صوبے میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہان کو بلاؤں گا. محمود خان اجگزی صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہان کو بلائیں گے. میاں شہباز شریف صاحب پنجاب میں اس طرح کی ایک میٹنگ کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی 1-2 مہینے ہیں اور اس میں جو مشاورت کی اجتماعی تیاریوں کی جو ضرورت ہے انشاءاللہ اس کو ہم پورا کریں گے. مولانا صاحب خیبر پختونخوا میں مرکزی انتخابات میں جماعت الاسلام نے کتنا سکور؟ میرے خیال میں جمعیت علماء اس وقت تحصیلوں کی سطح پر بھی اور یونین کونسلوں کی سطح پر بھی سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اب حالات جو ہے اس نے جب وقت آیا تو ثابت کر دیا کہ پچھلے الیکشن میں داندھی ہوئی تھی. کے پی کے میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہولڈ رہا، لیکن اب جو بلدیاتی انتخابات دیکھ رہے ہیں تو بہت سارے مارکوں میں جمعیت اسلام جو ہے وہ جیت رہے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کا نظریہ ہے ڈے 1 سے جو آپ کہتے ہیں اس کی جو ہے لوگ اس پر چلتے ہیں. جمعیت علماء اسلام پہلے بھی خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی سیاسی قوت تھی، اب بھی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے. لیکن جو قوتیں اور نادیدہ قوتیں جمعیت کے سامنے رکاوٹیں بنتی ہیں، اور بس ایک مذہبی لباس ہمارا ہے. ہم علماء کی جماعت بھی ہیں، ہم دین اسلام کی اور امت مسلمہ کی بھی بات کرتے ہیں، اور پاکستان میں آئین کی روح سے جو قرآن و سنت کا نظام ہے اس کی بات کرتے ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ جی اگر یہ لوگ اوپر آ گئے تو پتہ نہیں امریکہ اور مغربی دنیا کیا سوچے گی. تو جب امریکہ اور مغربی دنیا نے افغانستان کے
तालिबान के साथ सुलह कर ली, अब हम उनके लिए क्यों नाकाबिल कबूल होंगे। लिहाजा इस किस्म की सोच ख़त्म हो जानी चाहिए। और ये जो है कि हमने एक जमात को इसलिए कंट्रोल रखना है, उसको आगे नहीं जाने देना, ये सोच अब ख़त्म, शिकस्त खा चुकी है। अब रास्ते खोल दो, अब हमें आगे बढ़ने दो, हम पाकिस्तान को इनसे बेहतर चलाएंगे। हमें पाकिस्तान चलाना आता है जी, और हम दियानतदार लोग हैं। खुदा का फजल है कि एक वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम के मिन हैसुल जमात, उसके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की करप्शन की बातें नहीं हैं। हाँ, अब तो साबित हो गया कि करप्शन की बातें भी एक टूल के तौर पर और हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे कोई है या नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ें अगर मुल्क में रहेंगी तो मुल्क का कारोबार ठप हो जाएगा। सियासतदानों को बदनाम करना, उनकी तजलील करना, ये वतीरा अब ख़त्म हो जाना चाहिए। वरना जो लोग सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस किस्म के प्रोपेगंडा करते हैं, वो सियासतदानों से 1000 दर्जे ज़्यादा करप्ट लोग हैं। सर थोड़ा सा ये यहाँ बलूचिस्तान में इन हाउस तब्दीली आई, आप पार्टी के एक सीट में दूसरे आए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट JUIF, आपका साथी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक मौका रहा है। आप क्या कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? आपने यहाँ पे बलूचिस्तान में बाप पार्टी को? देखिए, अदम एतमाद ये तो हिज़्ब इख्तलाफ का फ़र्ज़ होता है, उसकी ड्यूटीज़ में से होता है कि हमेशा अदम एतमाद अपोजिशन साइड से आता है। तो यहाँ तो उनके अपनी पार्टी ने अदम एतमाद किया। अब अगर मुफ्त में मेरी झोली में इतने ज़्यादा लोग आते हैं, मैं क्यों इनकार करूँगा। लेकिन चूँकि हम अपने रवैये पर कायम रहे कि हम इस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, फिर वही सारे अंडे एक ही टोकरी में दोबारा जमा हो गए, उससे भी ज़्यादा जमा हो गए। जो बातें मौलाना साहब ने आपको कही कि यानी आज के मीटिंग में इतनी मिठास थी कि उसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं थी, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। देखिए, कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ। मायूस हम नहीं हैं तुलुए सहार से, अब तुलुए सहार होगा इंशाल्लाह। और अब तो खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया कि ये जाली हुकूमत थी, और अब भी जाली हुकूमत है, और सूबे में भी जाली हुकूमत थी, और उनका पूरा वो अभी भी हमारे सूबे में माशाल्लाह फैज़ अपने बरक़ात के साथ मौजूद हैं। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान और असलम रईसानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अमेरिका जो है वो हमेशा से अमेरिका के पीछे नहीं गए, वो हमेशा से झूठ बोलता रहा है। नवाब असलम रईसानी मुल्क की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने चाय की दावत पर बुलाया था, जबकि तालिबान के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तालिबान के रोज़े अव्वल से ही हम सियासी हिमायती रहे हैं। और PDM के हवाले से उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जमातों के जो नुमाइंदान हैं उनसे राबते में हैं। PDM अपनी सियासी जदोजहद को जारी रखेगी।